ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین بات اللہ کی بات ہے، بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. بدترین کام دین میں اضافہ ہے اور دین میں ہر اضافہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ جہنم میں جائے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے قلم پیدا کیا اور فرمایا اے قلم جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا لکھ دے. اس قلم نے لکھ دیا اور وہی کچھ ہو رہا ہے. انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوق ہیں جن کو کچھ چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے، باقی سارے اللہ تعالیٰ کے مجبور کرنے پر مجبور ہیں. پہاڑ، آسمان، زمین جہاں کھڑا کیا کھڑے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. تو انسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما نطفہ. تم اپنی ماں کے پاس 40 دن پانی کی حالت میں رہتے ہو، پھر 40 دن جمع ہوا خون اور 40 دن بوٹی کی شکل میں رہتے ہو. تو یہ 4 مہینے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یبعث الیہ ملک بکتب رزقہ وعملہ واجلہ وشقی ام سعید. فرشتہ آ کر کے اس میں روح ڈال دیتا ہے، وہ بوٹی ہلنے لگ جاتی ہے اور 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. بکتب رزقہ کتنا رزق کھائے گا، وعملہ کیا کام کرے گا، واجلہ کب مرے گا، وشقی ام سعید کدھر جائے گا، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، لکھ دیا جاتا ہے.
تو یہ لکھ دیا جانے کا معنی یہ نہیں کہ بندے کو اللہ مجبور کر رہا ہے. آپ سب محسوس کرتے ہیں اذان سب کے لیے ہوئی تھی مگر نماز پڑھنے آپ لوگ آئے باقی نہیں آئے. اختیار تو ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے سے لکھا ہوا ہے. کرنا انسان نے خود ہے, لکھا اللہ نے پہلے سے ہے. یہ نہیں کہ جو اللہ نے لکھا وہ ہمیں کرنا ہے, یہ نہیں, بلکہ جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے. تو پہلی بات بکتب رزق ہی کتنا رزق ملے گا اس کو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹھ لیٹ آتا ہے, 12-1 بجے آئے گا, 2-1 بجے چلا جائے گا, اور پھر بھی وہ سیٹھ ہے. اور مزدور 8-10 گھنٹے محنت کرتا ہے اور پھر بھی وہ مزدور ہے. یہ بات مسلمان کو تو سمجھ لینی چاہیے, کافروں کو تو یہ سمجھ نہیں آئے گی. روس کے پورے انقلاب کی بنیاد یہ تھی. وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی, سیٹھ تھوڑا کام کرے زیادہ کمائے, مزدور زیادہ محنت کر کے تھوڑا کمائے, پکڑو ان سے, ان کی فیکٹریاں چھین لو. تو فیکٹریاں کیا چھیننی تھیں, حکومت نے ساری نیشنلائز کر لی, سرکاری تحویل میں لے لی. اور وہ مزدور جو مزدور تھا اور نخرے کرتا تھا, اب وہ بن گیا غلام حکومت کا. حکومت سے اوپر جا کے رب بن گئی, اور مزدور سے نیچے جا کے غلام ہو گیا. اور حالت یہ ہوئی کہ عورت بچہ جنے اور جا کر کام کرے, بچہ ہم سنبھالیں گے. اور روٹی کپڑا مکان ملے گا, باقی ماچس لینے کے لیے بھی لائن میں لگنا پڑتا تھا. کمیونزم, سب برابر, کوئی بڑا چھوٹا نہیں. یہ غیر فطری طریقہ تھا. جبکہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں ہم نے کیسے بعض کو بعض پر اوپر کیا ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. آخرت میں یہ فرق اور زیادہ ہو جائے گا. آخرت میں بہت سے لوگ بہت اونچے ہوں گے, بہت سے لوگ بہت نیچے ہوں گے. دنیا میں اتنا فرق ہے, یہ نہیں کہ جو دنیا میں اونچا ہے وہاں بھی اونچا ہوگا, ایسا نہیں, لیکن فرق بہت ہوگا. اللہ اکبر. تو رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یہ فرق ہم نے رکھا ہے. کیف فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے فضیلت دی ہے. یہ فرق اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے 5-6 مہینے پہلے لکھ دیتا ہے. اب ہم نے کسب کرنا ہے, رب نے رزق دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. روٹین یہ ہے کہ جوڑا شادی کرتا ہے تو اللہ ان کو اولاد دیتا ہے, لیکن وہ اسباب کا محتاج نہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی پیدا کر دیتا ہے, آدم علیہ السلام کو والدین کے بغیر ہی پیدا کر دیتا ہے. وہ محتاج نہیں, لیکن اس نے نظام یہی رکھا ہے کہ جوڑا شادی کرتا ہے تو اللہ اولاد دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں رزق پہنچاتا ہے, لیکن قاعدہ یہی ہے کہ لوگ کمائی کرتے ہیں تو اللہ رزق دیتا ہے. ہم نے کسب کرنا ہے, رب نے رزق دینا ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ ایک آدمی لفافے میں تھوڑے سے چھولے لے کر نکلتا ہے اور شام کے وقت روٹی لے کر جاتا ہے بچوں کی, تھوڑے سے. ہم نے کسب کرنا ہے, اس نے رزق دینا ہے. اور ہم نے کئی طالب علم جو صفوں پر بیٹھ کر پڑھتے تھے اور ان کی بیک گراؤنڈ بالکل امیر زادوں والی نہیں تھی,
ہم نے دیکھا وہ مدرسے سے پڑھ کر ارب پتی ہو گئے. آپ اپنے موجودہ مولوی جتنے بھی ہیں ان پر غور کر کے دیکھیں, ان میں جو زیادہ پیسے والے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کوئی پیسے والی تو نہیں تھی. اور کئی دنیا پڑھتے ہیں اور وہ بیچارے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. کئی لوگ مزدوری کرنے جاتے ہیں سعودیہ, وہاں سے بہت پیسہ لے کر آتے ہیں, اور کئی لوگ گھر کے زیور بیچ کر جاتے ہیں, وہاں سے قرضہ اٹھا کر واپس آتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم شر سے بھی آزماتے ہیں خیر سے بھی آزماتے ہیں. لیکن جس سے چھین کر آزمائے اس کی آزمائش چھوٹی ہوتی ہے, اور جس کو دے کر آزمائے اس کی آزمائش بڑی ہوتی ہے. بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب بیچارہ ہے نا, کوئی بندہ نابینا ہو تو بولے بیچارہ نبینا. اللہ اکبر, بیچارہ نبینا. بیچارہ نبینا 50 سال کا بیچارہ ہے, 15 سال تو لگ جاتے ہیں جوان ہونے پر, اور 60-65 سال کی عمر ہوتی ہے. تو یہ 50 سال بیچارہ رہے گا, اور 50,000 سال والے دن دنیا اپنی آنکھوں کی وجہ سے پکڑی ہوئی ہوگی اور یہ چھوٹ جائے گا. وہاں سارے بیچارے ہوں گے اور یہ بیچارہ نہیں ہوگا. یہ 50 سال کا بیچارہ ہے اور باقی سارے 50,000 سال کے بیچارے ہیں. اللہ اکبر. اب بتاؤ, جب سے موبائل آیا ہے ہم سب سے زیادہ گناہ کرتے ہی آنکھوں کے ساتھ ہیں. جب سے بے حیائی ہے بازار میں, جب سے ٹی وی آیا ہے, جب سے زیادہ گناہ ہوتے ہی آنکھ سے ہیں. اور وہ نکل جائے گا, کوئی پوچھ نہیں ہوگی اس سے کہ تو کیا دیکھتا رہا تھا. ایسے ہی جو پیسے والا ہے اور جو غریب ہے, غریب 50 سال کا بیچارہ ہے اور پیسے والا 50,000 سال کا بیچارہ ہے. اللہ بچا لے تو بچا لے, ورنہ جو ہماری حالت ہے. دیکھو, ایک تو قیامت والے دن عمومی سوال جواب ہوں گے, اعمال تولے جائیں گے کیا کیا تو نے, لیکن ایک خصوصی سوال جواب ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ رب ذوالجلال اپنے سامنے بندے کو کھڑا کر کے پوچھے گا. 5 سوال ہوں گے اور جب تک جواب نہ دے دے ہل نہیں سکے گا. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5, ایک روایت میں ہے عن 3, جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے قدم نہیں ہلا سکے گا. اللہ, کیا بنے گا؟ کائنات دیکھ رہی ہے اور یہ کٹہرے میں کھڑا ہے اور جانے کی اجازت نہیں, پہلے 5 سوالوں کے جواب دو. پہلا سوال, عن عمره فيما افناه, عمر کیسے گزاری. ہو سکتا ہے کہے جی میں 15 سال تو کرکٹ کھیلتا رہا, پھر بڈھا ہو گیا تھا تو اس وقت تو مجھ سے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. تو دوسرا سوال آئے گا عن شبابه فيما ابلاه, تو بتاؤ پھر جوانی کیسے بسیدہ کی. تیسرا سوال, مال کیسے کمایا. غریب آدمی نکل جائے گا, جو بالکل غریب ہے نا, جس کا نہ گھر نہ گھاٹ, وہ تو ایسے نکل جائے گا. اگر آپ کو کبھی بائی ایئر سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہو تو جو ہینڈ کاری والے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں, اور جو سامان والے ہوتے ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں وہاں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ,
پیسے والے وہاں روک لیے جائیں گے اور یہ نکل جائے گا۔ جو بالکل غریب ہوں گے نا، بالکل غریب اور مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، وہ تو شاید حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی چلے جائیں گے جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، دربان کہے گا کون ہے تم؟ اور جی ہم فقیر مہاجر ہیں۔ فقیر اس لیے کہ بھائی پیسہ نہیں تھا، مہاجر اس لیے کہ گھر بھی نہیں تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مجاہد لوگ تھے، جہاں اللہ کے دین کو ضرورت پڑ جاتی تھی وہاں چلے جاتے تھے۔ دوسرا سوال، افحسبتم، تمہارا حساب کتاب ہو گیا، پاس ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے علی ما نحاسب، حساب کی چیز کا؟ ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو حساب کی چیز کا؟ حساب تو ان کا ہو رہا ہے جن کے پاس کچھ تھا، ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ انما كانت اسيافنا على واتقنا في سبيل اللہ، ہماری تلوار، ہمارا برچہ، ہماری ڈھال، ہمارا نیزہ، وہی ہماری کل جائیداد تھی، اور وہ بھی اللہ واسطے وقف تھی۔ کس چیز کا حساب دیں؟ تو دربان دروازہ کھول دے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ فَيَقِيلُونَ فِيهَا 500 عام، ایک روایت میں آتا ہے 40، ایک روایت میں آتا ہے 5 صدیاں جنت میں رہیں گے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ 500 سال کے بعد پہلا پیسے والا بندہ حساب دے کر پاس ہو کر آنا شروع ہوگا۔ 50 سال کی تکلیف، 50,000 سال کا آرام، پھر جنت میں اکیلے 500 سال کا آرام، اور پھر آئے گا جو پاس ہوگا۔ جو پاس ہی نہیں ہوا وہ تو آئے گا ہی نہیں۔ اور پاس کون ہوگا؟ جو 2 سوالوں کا جواب دے۔ ان 5 میں سے 2 مال کے بارے میں ہے۔ پہلا سوال، مال کیسے کمایا؟ ہمیں تو خیر اس کی بھی ہوش نہیں، لیکن کچھ لوگ کانشیس ہوتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں کہ پیسہ کیسے کما رہے ہیں، حرام تو نہیں ہے، اس کا خیال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت آنے والا ہے لوگ یہ غور ہی نہیں کریں گے کہ پیسہ کیسے آ رہا ہے، بس آ رہا ہے نا، آنے دو۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ غور کرتے ہیں پیسہ کیسے آ رہا ہے۔ دوسرا سوال، این انفقہ، پیسہ کہاں خرچ کیا؟ اس کا جواب بڑا مشکل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پیسہ میں نے کمایا، میرا ہے، میں جہاں چاہوں لگاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بندے پہلے تو ہے ہی میرا، میں نے بنایا، پھر اگر تو اپنا ہی سمجھتا ہے، میرا نہیں سمجھتا، تو پھر تیری جان اور تیرے مال کے بدلے میں جنت کا سودا کرتا ہوں۔ اب تیری جان تیری نہیں، تیرا مال تیرا نہیں، میری جنت تیری ہے۔ اور اگر تو کہے نہیں میرا مال میرا ہے، تو پھر میری جنت میری ہے۔ بھائی جب مال کی پیمنٹ رک جاتی ہے تو ڈلیوری بھی، ہاں سیدھی سی بات ہے۔ تصور یہ دیا ہے کہ تیری جان اور تیرا مال تیرا نہیں، اور میری جنت تیری ہے اگر تو مومن ہے۔ اگر تو یہ سمجھے کہ میرے گھر کی ٹائل جرمنی سے آنی چاہیے اور پتھر ترکی سے آنا چاہیے، ہاں، اور میری سائڈ ایلیویشن ایسی ہونی چاہیے اور فرنٹ ایلیویشن ایسا ہونا چاہیے، اور جتنا کمایا سارا اپنا پیٹ، اپنا مکان، اپنے بچے، اور بس، تو پھر دوسرے سوال میں دھر لیا جائے گا پیسہ کمایا تو خرچ کہاں کیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ جتنا زیادہ آمدن اتنا زیادہ صدقہ، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ جتنی زیادہ آمدن اتنا زیادہ خرچہ۔ روٹین یہ ہے کہ اگر کسی کی 50,000 تنخواہ ہے تو اس کا خرچہ 60 ہے، اگر 30,000 تنخواہ ہے تو خرچہ 35 ہے، اگر 3 لاکھ خرچہ ہے آمدن ہے تو خرچہ 3.5 لاکھ ہے۔ اور یہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور بنتا کچھ نہیں۔ تو کبھی غور کیے ایسا ہے یا نہیں؟ اب ذرا یہاں غور کریں آپ، ایک آدمی کی آمدن 25,000 ہے، وہ کہتا ہے جی حالت خراب ہے، بنتا کچھ نہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ اور ایک آدمی کی 2.5 لاکھ ہے، وہ بھی یہی بات کرتا ہے، یہ حالت خراب ہے، بنتا کچھ نہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ابھی آج فون آیا کسی کا، کہتا ہے جی جب اتنے بل آ رہے ہیں اور حکومت اتنے آڑے تڑے ٹیکس لگا رہی ہے تو پھر ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم بجلی چوری کریں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ چوری کرو گے تو آپ نہ لیسکو کی، نہ فیسکو کی، نہ آپ کسی کمپنی کی چوری کرو گے، نہ آپ گورنمنٹ کی چوری کرو گے، تم چوری کرو گے پڑوسی کی۔ اس لیے کہ اس فیڈر سے جتنی بجلی نکلی انہوں نے اس کے پیسے لینے، جتنے لوگوں کے بل ہوں گے سب پر وہ بانٹ دیتے، وہ انہوں نے تو اپنے پورے کر لینے ہیں، تیری چوری پڑ جانی ہے پڑوسیوں پر۔ تو بتاؤ قیامت والے دن کس کس کو کتنا کتنا دو گے؟ کس کس کو کتنا کتنا دو گے؟ اور اگر توبہ نصیب ہو گئی تو کس کو کتنا دو گے؟ کہتا پھر کیا کریں، ایک طرف تو تنخواہیں کم ہیں، دوسری طرف بل بڑے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ فریج ہے تیرے گھر میں؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا اس کو بند کر دو، پنکھوں پہ گزارا کر لو۔ اپنے آپ کو نہیں بدلنا، میرا سٹائل وہی رہے۔ یہ 25,000 والے نے ایک سٹائل بنایا ہوا ہے، ایک 50 والے نے بنایا ہوا ہے، ایک 2 لاکھ والے نے بنایا ہوا ہے، میں وہیں رہوں۔ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، میں نے جو اپنا طے کیا ہے میرا پورا ہونا چاہیے۔ مہنگائی بہت ہو گئی، آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جاؤ، میرے بزرگ توجہ کریں۔ کیوں بزرگوں؟ روزانہ ہر گھر میں سالن پکتا تھا، ہاں کبھی پکتا تھا کبھی نہیں پکتا تھا۔ کیوں جی؟ کبھی لسی میں مرچیں ڈال کے روٹی کھا لو، اور کبھی چٹنی سے کھا لو، کبھی اچار سے کھا لو، کبھی پیاز کے ساتھ کھا لو، اور کبھی دودھ کے ساتھ کھا لو، کبھی چائے کے ساتھ کھا لو، اور کبھی کبھی سالن بھی پک جاتا تھا۔ کوئی آدمی کپڑے استری کرتا تھا؟ نہیں۔ اب یہ 25 یا 20 10 واٹ کا بلب چلتا ہے جس سے بجلی آتی ہے، اور 1000 واٹ کی استری چلتی ہے۔ کیا پورے مجمع میں کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا کہ میرے کپڑوں کو پیوند لگا ہوا ہے؟ کیا اس زمانے میں ایسا تھا؟ کیا اس زمانے میں کوئی بغیر پھٹے کپڑے اتارتا تھا؟ آج ہم اتار دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، وہ آزماتا ہے، وہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی کسی
فرد سے چھین کر، کسی فرد کو دے کر، کبھی کسی قوم سے چھین کر، کبھی کسی قوم کو دے کر آزما لیتا ہے، اور اس آزمائش کے پیچھے بھی ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ وہ اگر ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ سٹیٹس مینٹین کریں گے، جو ہم نے طے کر لیا وہی رہے گا، اب ہمیں چوری کی اجازت دے دو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے تو اوپر آ جاتے ہو، تو جب چھینتا ہے تو پیچھے بھی تو جایا کرو نا۔ جب پیسہ آتا ہے تو سب کے نخرے بڑھ جاتے ہیں، جب پیسہ جاتا ہے تو نخرے کم بھی تو ہونے چاہیے نا۔ اس زمانے میں جب روزانہ سالن نہیں بنتا تھا، جب استری کپڑے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں تو دنیا جیتی تھی۔ آج اگر ہم اس لیول پہ آ جائیں تو آج بھی جی سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو ہم نے طے کر لیا وہ پورا ہونا چاہیے، اور مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا پیسہ کیسے خرچ کیا، اگرچہ تو نے حلال طریقے سے کمایا تھا، مگر وہ کہاں خرچ کیا بتاؤ۔ آپ اپنی گھر والی سے پوچھتے ہو نا پیسے کہاں لگائے، آپ اپنے کسی بھی ٹھیکیدار کو یا پوچھتے ہو اتنا پیسے دیے تھے کہاں لگائے، اس لیے کہ آپ کا حق ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا حق ہے، میرا پیسہ ہے، بتاؤ کہاں لگایا ہوں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کیشیئر بنایا ہے، مالک نہیں۔ ہم نے اپنی اوقات بھول گئی ہے۔ اور بھائیوں، جنگ میں بندہ پکڑا جائے تو وہ ہو جاتا ہے غلام، پتہ ہے آپ کو؟ غلام اگر پیسہ کمائے تو کس کا ہوتا ہے؟ ہاں، غلام اور لونڈی کی شادی ہو جائے، اولاد ہو تو اولاد بھی مالک کی غلام ہوتی ہے، اور غلام پیسہ کمائے تو وہ لا کر کس کو دیتا ہے؟ مالک کو۔ وہ مالک کا ہوتا ہے۔ جب وہ خود مالک کا ہے تو اس کا پیسہ بھی مالک کا ہے، اس کی اولاد بھی مالک کی ہے۔ وہ آپ نے پیدا نہیں کیا، آپ نے جنگ سے پکڑا یا پکڑنے والے سے خریدا، اب اس کا مال آپ کا ہے، اس کی جان آپ کی ہے، اور تمہیں تو رب نے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تیری جان تیری کیسے ہو گئی؟ پھر جب تو کمائے تو تیرا مال تیرا کیسے ہو گیا؟ وہ بھی رب کا ہے۔ وہ فرما دے ادھر لگا دے ادھر لگا دو، وہ فرما دے ادھر لگا دے ادھر لگا دو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اسباب کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی لٹکاتا نہیں کہ پکڑ لو بھائی۔ کیسے دیتا ہے؟ مزدور خالی آ جاتا ہے بازار میں، وہاں مزدوری کرتا ہے، واپس بھی پیسے لے کر آتا ہے۔ کس سے لیتا ہے؟ رزق رب نے دیا، مگر پیسہ اس کو کون پکڑاتا ہے؟ دکاندار پکڑاتا ہے پیسوں کا۔ تو وہ اس طریقے سے کماتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، کما کر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس کی روٹی لگائی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی فقیر روٹی کا سوال کرے اور آپ اس کو روٹی دے دو اور وہ کھا لے، وہ روٹی کس کی ہے؟ آپ کی ہے اس کی ہے؟ آپ کی ہے یا اس کی ہے؟ ہاں، اس کی ہے تو پھر آپ کی کمائی میں کیوں آئی؟ ہاں، اور اگر آپ کی ہے تو وہ کیوں کھا گیا؟ اگر اس کی ہے تو پھر تیری نوکری میں تیری تنخواہ میں کیوں آئی؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیشیئر بنایا ہوا ہے، ہمارے ذریعے لوگوں کو پیسے دلواتا ہے۔ جو بندے کا پتر بن کے دیتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا رہتا ہے، اور جو روکنا شروع کر دے پھر اللہ تعالیٰ پیچھے سے روک لیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہتے ہیں وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ، گن گن کر مت دینا، پھر اللہ بھی گن گن کر دے گا. انفق علیک، میرے بندے تو آگے خرچ کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا. اور یہی برکت کا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من احب ان ينسأ له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے اور اس کے مال میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیسے کرنی ہے؟ رشتہ داریاں نبھانی ہیں تو پیسہ لگانا پڑے گا نا. وہ لگائے، جتنا لگائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ اس کی عمر بیسیکل 60 ہے، پھر یہ صلہ رحمی کرے گا تو 65 کر دی جائے گی. یہ نہیں کہ اللہ مٹا کر لکھتا ہے، لکھا پہلے سے ہوا ہے، مگر سبب اس کا صلہ رحمی. تو عزیز بھائیوں، وہ باغ والا واقعہ آپ کو شاید یاد ہو. اللہ اکبر. ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک جنگل میں جا رہا تھا، بادلوں سے آواز آئی، اس کے حدیقت فلان، عبد الکریم بن عبد الرحیم، فرضی نام لے رہا ہوں، اس کے باغ کو جا کر پانی پلاؤ. کہتے میں حیران، نہ ادھر ادھر کوئی بندہ میرے سوا ہے نہیں، جنگل ہے، اور یہ آسمان والا اس کا نام پکار رہا ہے، بادلوں کو حکم دے رہا ہے جاؤ جا کر پانی پلاؤ. ہمیں پریشانی ہے نا کہ کبھی بارشیں ہوتی نہیں، کاہل سالی ہو جاتی ہے، اور کبھی بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو سب کچھ بہہ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے آگے دینے کے لیے دیا ہوتا ہے، وہ روک کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ نکلوا لیتا ہے. پھر اللہ نکلوا لیتا ہے. اس کے نکلوانے کے بڑے طریقے ہیں، اور سب ایسے نہیں ہوتے، بعض کا وبال دوسروں پہ بھی پڑ جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا بچے شرارتیں کر رہے ہیں، استاد گیا اور سب کو دو لگا دی. اس میں سے کئی ایسے تھے جو شرارتیں نہیں کر رہے تھے، تو پھر سب کو لگ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا، آپ کو تو کیشیئر بنایا تھا، آگے دو، اور آپ روک کے بیٹھ گئے، پھر ایسا جرلو پھرتا ہے، پھر سب کچھ چلا جاتا ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے. پھر اس کا بھی چلا جاتا ہے جو ایسا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انہلک وفینا صالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے بیچ میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب خواستیں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر جرلو پھرتا ہے. پھر جو نیک ہوں گے ان کو قیامت والے دن ان کا فائدہ ہو جائے گا نیکی کا، دنیا میں اکٹھے جائیں گے. کھیتی لگائی ہو، بوٹی زیادہ ہو اور گندم تھوڑی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بولو. 80% بوٹی گھاس اور 20% گندم، تو کیا کرو گے؟ ہاں، اس کو ظلم نہ کہو، دنیا والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، دنیا والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اللہ المستعان. تو جو لوگ کیشیئر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور وہ نہیں روکتے، ان کے لیے اسپیشل آسمان والا نام لے کر بادلوں کی فوج بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں کے باغ کو پانی پلا کرو. اچھا، کسی نے کبھی بارانی علاقے میں باغ لگایا؟ باغ کو تو وقت پر پانی چاہیے ہوتا ہے، زیادہ مل جائے تو گیا، تھوڑا ملے تو گیا. جن علاقوں میں بارانی پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ پانی رکتا نہیں تو وہاں چل جاتا ہے. لیکن اس آدمی نے
ایسے علاقے میں باغ لگایا جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں. وہ کہتا ہے پہاڑی پہ بارش ہوئی، سارا پانی ایک کھال میں گیا، میں کھال میں پانی کے ساتھ ساتھ گیا، آگے ایک باغ میں ببا تھا، میں نے بابے سے نام پوچھا، وہ وہی نام تھا جو آسمان والے نے پکارا تھا. ارے تیرا نام کیا؟ نام بتایا. اچھا تو تیرا کام کیا؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ایسے ایسے بادل سے آواز آئی تو کہا کہ میں اپنی آمدن کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ باغ کے اخراجات کے لیے اور ایک حصہ میں گھر لے جاتا ہوں اور ایک اللہ واسطے دے دیتا ہوں. بتاؤ وہ کتنے % دیتا تھا اللہ واسطے؟ ہاں بولو، حساب نہیں آتا. ہاں 33. کوئی اور؟ اور بڑے حساب جانتے ہو آپ لوگ. نفع نکلتا ہے خرچے نکال کر کہ نہیں؟ تو وہ جو باغ کے خرچے نکال رہا ہے وہ تو نفع نہ ہوا نا. جو نفع ہے اس کا تو آدھا دے رہا ہے نا، وہ 50% دے رہا ہے. ہم 2.5% سے جان چھڑواتے ہیں، وہ 50% دے رہا ہے. اس نے رب سے پتہ کیا کہا ہوا ہے؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس نے رب سے کہا ہوا ہے کہ یا اللہ یہ گوڈی چھوٹی، یہ پھل اتارنا، یہ میں کر سکتا ہوں، اور یہ جو پانی وانی والا مسئلہ ہے نا، یہ میرے سے نہیں ہوتا، میرے ساتھ آدھے پہ. ہاں جہاں میں پھنسوں وہاں پھر تیرا کام ہے اور مال آدھا آدھا ہوگا. پھر برکتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اصل میں کہانی سمجھ آنے والی نہیں ہے، ہمیں تو بہرحال سمجھ نہیں آتی. اللہ اکبر. فرمایا جو چاہتا ہے اس کے مال میں رزق میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کو کھلائے، پڑوسیوں کو کھلائے، اوروں کو دے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا چلا جائے گا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، رب ذوالجلال کا سچا کلام ہے، جو کچھ بھی میرے راستے میں دو گے میں پورا پورا دنیا میں بھی دوں گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دیتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آزمائش ہے. اگر کسی مسئلہ صرف سٹیٹس کا ہے، میں آپ کو بتا دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مہنگائی، یہ فلاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف سٹیٹس کا ہے. ہجرت کر کے آئے 5 سال گزر چکے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوتی ہے، اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. بڑے چیختے ہو مہنگائی کو، بتاؤ کسی نے آج تک پاکستان میں پیٹ پہ پتھر باندھا؟ وہ کتنے دنوں کا بھوکا ہوگا جس نے پیٹ پہ پتھر باندھا؟ ایک دن کا بھوکا تو پتھر نہیں باندھتا نا. اور رمضان میں ہم 1 دن بھوکا رہتے ہیں، پتھر باندھتا ہے کوئی؟ پتہ نہیں کتنے دنوں کا بھوکا ہوگا جس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا. کبھی کسی نے ان میں سے نہیں کہا کہ میں بجلی چوری کر لوں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں خودکشی کر لوں کہ میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک عورت آئی، آ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے ساتھ شادی کر لیں. یہ بخاری شریف میں. آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر کہتی ہے جی حضرت آپ میرے ساتھ شادی کر لیں. آپ نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر کہتی ہے حضرت آپ میرے ساتھ شادی کر لیں. آپ نے پھر خاموشی اختیار کی. تو ایک ساتھی پاس بیٹھا، کہتا ہے حضرت اگر آپ کا پروگرام نہیں تو آپ میری شادی کر دیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم کے باپ ہیں، ان کی بیویاں امہات ہیں اور وہ باپ ہیں، وہ سب کے ولی ہیں، وہ جس سے کہ چاہیں جس سے شادی کر سکتے ہیں. تو
اس نے بیچارے نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، قمیص اس کے پاس نہیں تھا. تو فرمایا کہ بتاؤ تیرے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کہتا جی میری کل جائیداد یہ دھوتی ہے، آدھی کاٹ کے دے دوں گا. دیکھو اس کا مال دیکھو اور اس کا دل دیکھو آپ. ہاں آپ نے فرمایا دھوتی آدھی نہ تیرے کام کی رہے گی نہ اس کے کام کی رہے گی، تو ایسے کرو جاؤ تلاش کرو، اور نہیں تو کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. اور لوہے کی انگوٹھی کتنے روپے کی ہوگی؟ ہاں اس بیچارے کو ہمارے تو کچرے سے بڑا لوہا نکل آتا ہے، اس کو اتنی بھی نہیں ملی. واپس آیا منہ لٹکایا ہوا. ہاں سبحان اللہ. جس طرح آپ کے باپ کو آپ کا چہرہ اترا ہاں برداشت نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا اترا ہوا چہرہ برداشت نہیں ہوتا. کہتا جی حضرت وہ مجھے انگوٹھی تو کوئی نہیں ملی. پھر السلام علیکم میں جاتا ہوں. آپ نے اس کی حالت دیکھی، واپس بلایا، فرمایا واپس آؤ. تیرے پاس قرآن کتنا ہے؟ کہتا جی سورۃ کذا و کذا، فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے. فرمایا انکحک بما معک من القرآن، جتنا تیرے پاس قرآن ہے اس کے بدلے میں تیرا اس سے نکاح کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اس بیچاری دلہن نے نہیں پوچھا کہ تیرے پاس تو اپنے کوئی چیز نہیں ہے، مجھے کہاں سے کھلائے گا اور کہاں رہے گا، کیا کرے گا. چپ. اور میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک آدمی اس نے جیب میں پرچی ڈالی اور پنکھے کے ساتھ لٹک گیا. اور لوگوں نے پرچی دیکھی تو لکھا ہوا تھا کہ پچھلی عید پہ میں نے بچوں کو کپڑے بنا کر دیے تھے، اب بڑی عید پر بچے میرے سے کپڑے مانگ رہے تھے اور میرے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ رہے تھے، مجھ سے دیکھا نہیں گیا تو میں تو جا رہا ہوں. ہاں کپڑے تن پر بھی ہیں، چھت بھی ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی ہے، مگر نئے نہیں ملے تو میں جا رہا ہوں. اس بیچاری کے پاس نہ نئے ہیں نہ پرانے ہیں. وہ کہتی ٹھیک ہے. کہانی صرف سٹیٹس کی ہے، رونا صرف معیار زندگی کا ہے، پھندا صرف معیار زندگی کا گلے میں پڑا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. روٹی الحمدللہ سب کی پوری ہو رہی ہے. پچھلی حکومت میں لوگ رونا روتے تھے مہنگائی کا، تو میں اس وقت کہتا تھا باز آ جاؤ، کوئی اور آیا تو اور کرے گا. اب اچھے رہو. اور اب میں کہتا ہوں پچھلا دوبارہ آیا تو اور مہنگائی کرے گا. ہاں مطلب رب الجلال ہمارے جرموں کی سزا میں ہم پر ایسے لوگ مسلط کرتا ہے اور وہ ہمارے اوپر جوتی کے طور پہ مسلط ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اللہ سزا دینا چاہ رہا ہے. تو کیا تیرا چیخنا چلانا رب کی سزا کو روک لے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. جینا سیکھو، خوش رہنا سیکھو. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی مہنگائی بڑی ہو گئی، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مہنگائی بڑی ہو گئی، حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی بڑی ہو گئی. کیا ساری زندگی چیختے ہی رہو گے یا کوئی اچھا کام بھی کرو گے؟ اگر رب الجلال آپ کو معیار زندگی نیچے رکھنا چاہتا ہے، نیچے رہ لو، اللہ کی تقسیم ہے اور خوش ہو جاؤ. جس کو دے کر آزماتا ہے وہ 50,000 سال کا بیچارہ ہے اور جس سے چھین کر آزماتا ہے وہ 50 سال کا بیچارہ ہے. قیامت والے دن مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے. گیا جناب گرین چینل سے سیدھا جنت میں. ہمارے پاس حساب دینے کے لیے چیز ہی نہیں کوئی. ہم کس چیز کا حساب دیں؟ وہ اصحاب الجد محبوسون
یا تو کیسے کمایا میں پکڑے گئے ہوں گے یا کیسے خرچ کیا میں پکڑے گئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیسے والا نہیں بچ سکتا۔ دیکھو میری طرف، الا من قال بیدہ ہاکذا وہاکذا وہاکذا، دونوں ہاتھوں سے فرمایا، جو دونوں ہاتھوں سے ادھر ادھر لٹائے گا وہ بچ سکتا ہے، ورنہ بچنا بڑا مشکل۔ بہت مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار پیسہ آیا اور انہوں نے بچ کر دکھایا۔ بڑا مشکل ہے۔ آپ کی بیویوں نے بھی تھوڑا وہ کیا تھا، اللہ گلا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے آپ کے گھر، تو اجازت مانگی تو فرمایا آ جاؤ عمر آ جاؤ۔ تو بیویاں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رکھا اندر، تو دڑ 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 کی آواز آئی۔ کہتے ہیں حضرت یہ آواز کیسی تھی؟ کہا وہ تیری مائیں بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس، اور وہ کہہ رہی تھی کہ جب اللہ نے تھوڑا دیا تھا تو ہم نے بڑا صبر کیا، اب جب اللہ نے زیادہ دیا ہے تو پھر آپ بھی تو زیادہ دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ خاموش ہیں اور وہ معیار زندگی بلند کرنا چاہتی ہیں۔ مال بہت آیا، اتنا مال آیا کہ ہر غنیمت کا 5واں حصہ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اگر 5 کروڑ غنیمت ہے تو 1 کروڑ آپ کا، 10 کروڑ غنیمت ہے تو 2 کروڑ آپ کا۔ بڑا مال ہے۔ مدینے میں اتنا مال کسی کے پاس نہیں تھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، لیکن تھی گھر میں وہی فاقہ مست تھی۔ بیویوں نے مانگا، آپ نے انکار کیا، لیکن آپ پریشان بھی تھے اور آپ کی عادت مبارکہ تھی زیادہ واضح بولتے نہیں تھے۔ پھر قرآن بولا، یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے صاف صاف بول دے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کا سٹیٹس مینٹین کرنا چاہتی ہو پھر آؤ، میں دنیا دے کر تمہیں روانہ کر دیتا ہوں، پھر نبی کا گھر نہیں ملے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ اس کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر یہ باتیں چھوڑ دو، پھر فاقہ مستی چلے گی۔ ان سب نے کہا ہم آپ کا دار نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم آپ کی بات مانتی ہیں۔ پھر آپ نے ہاتھ کھول دیا۔ ایک بیوی کو غالباً 180 من سالانہ ملتا تھا، بچے تو تھے نہیں، تو ایک دن میں کتنی کھجوریں کھائیں گے آپ؟ بولو، ایک دن میں کتنی کھجوریں کھاؤ گے؟ کلو کھا جاؤ گے تو ایک آدمی کی 9 من بنتی ہے سال کی۔ 180 من ملتی تھی اور 9 من ان کا خرچہ تھا، اور باقی سارا ہی صدقہ کر دیتی تھی، وہ 9 من بھی صدقہ ہی کر دیتی تھی۔ پھر بھی وہی حالت تھی کہ مہینہ مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، پھر بھی وہی کیفیت تھی کہ آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ یہودی کے پاس رکھ کے جو لیے ہوئے تھے، آخری دن آپ کی یہ کیفیت تھی۔ مال بہت تھا مگر اپنا سٹیٹس نہیں بنایا۔ بیٹی آئی، بیٹی اب کیسی آئی تھی؟ کہا جی وہ حضرت علی کہتے ہیں جی اس نے کیا کہنا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بیچاری جاتی ہے 3-4 کلومیٹر سے پانی بھر کے لاتی ہے، پھر لکڑیاں لے کر آتی ہے، اور پھر گھر میں چکی بھی پیسنی ہوتی ہے اور باقی روٹین کے کام بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو کو غلام لونڈی لے لو، باہر والے کام کر دیا کرے۔ یہ گئی ہے اور اس نے جا کر بات ہی نہیں کی آپ سے اور واپس آ گئی ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا کوئی تو وہ کہتا اپنے داماد کو کہ تو نے میری بچی کو اتنا تنگ رکھا ہوا ہے، ہاں؟ پانی بھی وہ لائے اور لکڑیاں بھی وہ لائے،
اور آٹا بھی وہ پیسے، تم کسی بیماری کا علاج ہو. ہاں تم نے بڑی بچی کو اتنا تنگ رکھا ہوا ہے. لیکن سبحان اللہ، اچھا چلو جو تنگ رکھا جو ہو گیا، سوری. اب تو بیٹے میں تیری تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اب میں لائنوں میں قطار میں کھڑا کر دیتا ہوں غلاموں کو، لونڈیوں کو، پسند کر تمہیں کتنے چاہیے. یہ کہا. فرمایا بیٹے اس سے بھی کوئی اچھی بات بتا دوں؟ جی فرمائیے. فرمایا 33 دفعہ سوتے وقت سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، تیرے لیے غلام لونڈی سے زیادہ بہتر. سٹیٹس نہیں بنایا، معیار زندگی کا کوئی نام نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت، ہاں آپ امیر المومنین تھے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے تک بھی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دن تک بھی، بعد میں بھی تقریباً ایسے ہی تھا، لیکن یہاں تک تو تھا کہ مدینے میں نہ پکی سڑک تھی، نہ بجلی تھی، نہ فون تھا، نہ گیس تھی، نہ سیوریج تھا، نہ پانی تھا. ہاں ایسی کالونی میں رہو گے کیا؟ پیسہ نہیں تھا. روم اور ایران کے خزانے لا کر کے وہاں ڈھیر کیے گئے اور وہاں سے تقسیم کیے گئے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. وہ یہاں رہنا چاہتے تھے، وہ دنیا کو عارضی سمجھتے تھے. ہم نے ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا اور انہوں نے یہ نخرے نہیں کیے، اور ہم نے IMF سے، ورلڈ بینک سے قرضے لے کر نخرے کرنے شروع کر دیے. تو یہی حال ہونا تھا جو ہو رہا ہے. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہوں نے اپنے پیسوں سے نخرے نہیں کیے اور ہم نے قرضے لے کر نخرے کرنے شروع کر دیے. نتیجہ پھر یہی ہے جو آج ہمارے سامنے. آج ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے ہم چھینک بھی لیں تو ان سے پوچھنا پڑتا ہے. پوری قوم کو غلام بنا دیا گیا ہے. امریکہ کا نہیں، IMF کا نہیں، ورلڈ بینک کا نہیں، اپنی خواہشات کے غلام بنا دیا گیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا؟ قوم چیخ رہی ہے حال خراب ہو گیا، مارے گئے، لوٹے گئے. کوئی بھوکا سوتا ہے؟ ننگا سوتا ہے؟ میں نے تو کسی غریب کے جسم پر بھی کپڑوں پر پیوند لگے نہیں دیکھے. تو جو قوم رب کا شکر ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے، اور جو شکر ادا کرتی ہے رب ذوالجلال ان کو اور دیتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر نہیں ہے تو اپنا معیار زندگی کم کر لو. نہ پکاؤ روزانہ روٹی، تو سالن نہ پکاؤ، روٹی کسی اور چیز کے ساتھ کھا لو. اللہ تعالیٰ زیادہ کرے گا تو سالن زیادہ پکا لینا. دوسری بات بھائیو یہ ہے کہ غربت ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے. غربت ختم کرنے کا لفظ ہی غلط ہے. رب نے غریب خود غریب رکھے ہیں تاکہ کائنات چل جائے. اگر ساری کائنات کے پاس، ہر شخص کے پاس 10 کروڑ سے زیادہ پیسے ہوں، کوئی بھی 10 کروڑ سے نیچے نہ ہو، کوئی فیکٹری چلے گی؟ بولو. اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. ہم نے ان کو اوپر نیچے اس لیے رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کو مسخر کر سکے، ایک دوسرے سے کام لے سکے. اگر سب برابر ہوتے تو کون کام لیتا؟
اور کس سے کام لیتا؟ کوئی کھیتوں میں کام نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری نہیں چلتی، کائنات رک جاتی، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سب بچے پڑھنے والے نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسی جیسی رب کے پاس ویکینسیاں ہیں، ویسی ویسی عقلیں ہیں، ویسے ویسے دماغ ہیں۔ آپ 1000 بچے کو اسکول میں ڈالو، کتنے پڑھتے ہیں؟ جتنے افسر رب کو چاہیے اتنے بن جاتے ہیں، باقی جتنے مزدور چاہیے وہ مزدور بن جاتے ہیں۔ یہ اس کی تقسیم ہے۔ اور تم اٹھ کر کہو میں غربت ختم کرنا چاہتا ہوں، بے وقوف ہو، رب کا مقابلہ کرو گے؟ وہ کمیونزم والے بھی یہی کام کرنے اٹھے تھے کہ ہم غربت ختم کرنے لگے ہیں، بیڑا گرک کر دیا۔ یہ ناممکن ہے۔ جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ غریب کو خط غربت سے نیچے نہ جانے دو اور امیر کو خط امارت سے اوپر نہ جانے دو۔ اور اس کا حل اسلام نے نکالا ہے کہ امیر صدقہ کرے اور غریب کو بحال کرے۔ اس میں بہت لمبی بات ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مارکیٹ کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ ایک ہوتی تھی عہد نبوت میں کہ آپ کو گندم چاہیے تو ان کو جو دے کر گندم لے لو، آپ کو کھجور چاہیے تو گندم دے کر کھجور لے لو۔ ہمارے بچپن میں بھی چلتا تھا یہ، گھروں سے گندم لے جاؤ اور ان سے چاول لے آؤ، دکاندار سے گھر سے گندم لے جاؤ اور اس سے نمک لے آؤ۔ یہ سب سے بابرکت طریقہ ہے، یہ سب سے بابرکت طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ایک طرف سے پیسہ اور دوسری طرف سے سامان، اس کو کہتے ہیں کوموڈیٹی مارکیٹ۔ پیسہ لے جاؤ، جو چیز چاہو خرید لو۔ تیسری مارکیٹ ہے منی مارکیٹ، پیسے کی مارکیٹ، کہ پیسہ لے جاؤ اور پیسہ خرید لو۔ سمجھ آ گئی؟ روپے لے جاؤ ڈالر لے آؤ، ڈالر لے جاؤ ریال لے آؤ، ریال لے جاؤ ین لے آؤ۔ پیسہ دے دو، پیسہ خرید لو۔ پیسہ دے دو کسی کو کرائے پہ، پیسہ کرائے پر دے دو۔ لاکھ دیا، سال بعد 1.25 لاکھ لے لو۔ یہ کیا ہے؟ تو اسلام نے منی مارکیٹ میں پیسہ لگانے پر نفع کمانے کو سود قرار دیا ہے۔ وجہ اس کی کیا کہ جب رب نے خود غریب کو غریب رکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بحال رہے، میرا بندہ ہے۔ سمجھ آئی کیسے بحال کرنا ہے؟ مثال سمجھو، 3 آدمی ہیں، ایک نے 10 کروڑ کی گندم سے 10 کروڑ کی اور چیزیں خریدیں، دوسرے نے 10 کروڑ روپے سے چاول خرید لیے یا روپے سے خریدی، تیسرے نے 10 کروڑ سے ڈالر خرید لیے۔ پتہ نہیں آپ ادھر دیکھ رہے ہو، ادھر ہی ہوتے ہیں، کل دیکھ لینا ان کو۔ توجہ کرو میری بات پہ، کیا کہا میں نے؟ دوبارہ سمجھو، دو کے ساتھ مثال سمجھ لو۔ ایک آدمی نے 10 کروڑ کا منڈی سے سامان خریدا اور دوسرے نے 10 کروڑ سے ڈالر خریدے۔ بتاؤ کہ غریب کا فائدہ کس میں ہے؟ جو شخص ڈالر خریدنے گیا اس میں کتنے مزدور استعمال ہوئے؟ اور جس نے 10 کروڑ کی اجناس خریدی وہاں کتنے مزدور استعمال ہوئے؟ اللہ اکبر۔ گندم یا چاول لیے
تو جس نے اگائے، جس نے حال چلایا، جو بیج والے، کھاد والے، سب، اور جس نے اگایا، جس نے کاٹا، جس نے گھایا، جس نے بوری کا سٹف تیار کیا، جس نے بوری بنائی، جس نے سیا اس کو، جس نے پرنٹنگ کی، جس نے لا کر دی، جس نے بڑھائی کی، جس نے سلائی کی، جس نے اٹھائی کی، ہاں، اور ٹرک والا، پنچری والا، اور راستے میں خراب ہوا تو مستری والا، اور پمپ پہ گیا تو پمپ والا، ہاں، اور روڈ پہ گیا تو روڈ کو ٹیکس دیا، آگے گیا تو اگلے گودام میں ڈالا، اس کی بجلی صحیح کروائی، اس کی صفائی کروائی، اتروائی والے سب، یعنی ایک دم ہلچل مچ گئی، اور ہزاروں لوگوں نے روٹی کمائی اسی 10 کروڑ سے، اور ادھر وہ 10 کروڑ لے کر گیا اور لے کے آ گیا، کسی نے کوئی پیسہ نہیں کمایا، اس نے کمایا جس نے دیے، یا اس نے کمایا، باقی سارے دیکھتے رہ گئے۔ تو اسلام منی مارکیٹ میں پیسہ کمانے کو سود قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب یدم بید مثلم بمثل، سونا سونے کے بدلے، اس وقت سونا چاندی کے ہی سکے ہوتے تھے نا، تو اگر آپ کو چین چاہیے بڑے درہم دینار کی جگہ پہ چھوٹے چاہیے تو لے لو، مگر اضافہ نہیں اور لیٹ بھی نہیں، اضافہ بھی نہیں اور لیٹ بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ مطلب نفع کوئی نہیں کمانا اس میں، جب نفع نہیں کمانا تو اس کو کاروبار کوئی نہیں کرے گا، پھر یہ تو ضرورت میں رکھے گا، کسی کو چین چاہیے تو لے لے گا بس۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ پیسہ سامان کی مارکیٹ میں لگے، منی مارکیٹ میں نہ لگے۔ کیوں؟ اس سے جاب نکلتی ہیں، اس سے جاب نہیں نکلتی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ اپنے حالات پہ غور کرو کہ بازار میں کتنا منی مارکیٹ میں پیسہ لگا ہوا ہے، یعنی کوئی فیکٹری، کوئی کسی میں اتنا پیسہ نہیں لگا جتنا ایک بینک میں ہوتا ہے، اور بینک بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ بہت پیسہ کما رہے ہیں۔ لوگوں کو آسانی ہے، پیسے رکھو، زیادہ ہو جاتے ہیں لے لو، اور وہ فیکٹریوں میں لگا کے ان کا جوس نکالتے ہیں، اور جب ان پر سود ڈلتا ہے تو وہ سود کی وجہ سے اپنے پروڈکٹ اور مہنگی کر کے عوام کا جوس نکالتے ہیں، اور سارا گھوم کے پیسہ یہ جو منی مارکیٹ میں لگا رہا ہے گھر بیٹھے اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر حکومت یہ کام کر لے کہ یہ بینکوں کی بدماشی ختم کرے اور پیسہ ان کو کہے بازار میں پھینکو، تو اتنی جاب نکلے گی، غربت رہے گی نہیں۔ اس معنی کی جو پریشان کون غربت ہے، جو خطے غربت سے نیچے والا سسٹم وہ نہیں رہے گا، ایک عمومی غربت رہے گی جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، جعلی غربت نہیں رہے گی۔ دوسری مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی نے ان کو دیے 10 لاکھ کہ بھی آپ کاروبار کرو اور جو نفع ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے سال بعد حساب دیا تو 10 کے 8 نکلے۔ انہوں نے بتایا ایسے ایسے کرونا آ گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، حساب میرا کر لو، اور میرا دل مان گیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک 10 لاکھ ان کو دیے سود پر کہ بھئی آپ سے میں نے 12 لینے ہیں، آپ جو چاہو کرو۔ ان کو بھی نقصان ہوا، ان کے بھی 10 کے 8 رہ گئے۔ جب دونوں اس سال کے بعد میرے سامنے آئے تو ان کو تو 8 دینے پڑے کیونکہ ان کے پاس 8 رہ گئے تھے، اور ان کو رہ گئے، ان کے بھی 8 تھے، ان کو 12 دینے پڑے۔ تو یہ انہوں نے کمایا کچھ نہیں، مگر ان پہ قرضہ بھی کوئی نہیں، اور انہوں نے کمایا کچھ نہیں اور ان پہ 4 لاکھ قرضہ چڑھ چکا ہے۔ تو جو سود کا کام ہے یہ غریب کا استحصال کرتا ہے، وہ اس کو جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ نیچے سے نیچے دبتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا اور اس پہ بڑی سخت وعید سنائی۔ اور سود کی جو مارکیٹ ہے وہ پیسے کی مارکیٹ ہے، اور جو یہ ہے جو سامان کی ہے۔ تو اگر حکومت اس پہ محنت کرے، یعنی ان کا خون نچوڑو اور بعد میں ان سے کہو جی یوٹیلٹی سٹور سے آپ کو سستا دے دیں گے، یہ کیا بات ہے؟ ان کا خون نچوڑ کر ان کو بکاری بنانا اور ووٹ لینا کہ دیکھو، اب دیکھو نا،
اگر وہ یہ کام کریں کہ ٹیکس کم کر دیں اور پیسہ سارا بازار میں لے آئیں تو بہت کاروبار شروع ہو جائیں گے، نوکری عام ہو جائے گی، تو کسی نے ان کا شکریہ ادا نہیں کرنا۔ اور اگر وہ کہیں خون نچوڑ کے کہیں دیکھو روڈ پہ ادھر آؤ میں 2000 آپ کو دیتا ہوں، کوئی کہے میں 12000 آپ کو دیتا ہوں، وہ ہاں یار یہ تو کام ہوا نا، دیکھو نا مجھے اتنے پیسے دے دیے، اس کو بلا وجہ بغیر کمائے کے 12000 دینا، یا اس بیچارے کو ایسے حالات پیدا کر دو کہ وہ کما کے کھا سکے۔ تو اسلام نے یہ کام کیا ہے کہ اسلام منی مارکیٹ کو ڈسکریج کرتا ہے اور کمیونٹی مارکیٹ کو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس سے جاب عام ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی غربت مینج ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔